Rich Dad, Poor Dad, Amir Baap, Gharib Baap by Sabir Shah. امیر باپ اور غریب باپ، رابرٹ کیوساکی کی کہانی، اس کی زبانی۔ میرے دو باپ تھے، ایک امیر تھا، دوسرا غریب۔ ایک بہت پڑھا لکھا تھا، ذہین تھا، اس کے پاس پی ایچ ڈی ڈگری تھی۔ اس نے انڈر گریجویشن کا 4 سالہ کورس 2 سال میں مکمل کیا۔ اس کے بعد اس نے بالترتیب اسٹینفورڈ یونیورسٹی آف شکاگو، نارتھ ویسٹرن یونیورسٹیز میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی، اور اس دوران حکومت سے باقاعدہ وظیفہ ملتا رہا۔ میرے دوسرے باپ کی تعلیم کا یہ حال تھا کہ وہ 8ویں جماعت بھی مکمل نہ کر پایا۔ دونوں ہی اپنے میدان میں کامیاب تھے، محنتی تھے، دونوں کی اچھی خاصی آمدن تھی۔ تاہم ان میں سے ایک زندگی بھر پیسے کے لیے تگ و دو کرتا رہا، دوسرا ہوائی کا امیر ترین آدمی بن گیا۔ ایک جب فوت ہوا تو لواحقین کے لیے بے تحاشا دولت چھوڑ گیا، اور اپنے دوسرا جب فوت ہوا تو اپنے بچوں پر قرض کا بوجھ منتقل کیا۔ دونوں ہی مضبوط تھے، بااثر اور طلسماتی شخصیتوں کے مالک تھے۔ دونوں ہی نے مجھے نصیحت کی، مگر ایک نے جو کہا وہ دوسرے سے میل نہ کھاتا تھا۔ دونوں ہی تعلیم کے دل دادا تھے، مگر تعلیم کے سلیبس کے بارے میں دونوں کی مشورے ایک دوسرے سے یکسر مختلف تھے۔ ان میں سے ایک غریب تھا تو دوسرا امیر۔ ایک کہتا تھا پیسے کا پیار سب برائیوں کی جڑ ہے، اور دوسرا کہتا تھا پیسے کی کمی سب برائیوں کی جڑ ہے۔ ایک نوجوان ہونے کے ناطے جس کے سر پر 2 بااختیار باپوں کا سایہ تھا، مجھے خاصی مشکل کا سامنا تھا۔ میں ایک تابعدار بیٹے کی حیثیت میں ان کی بات سنتا، مگر ایک کچھ کہتا تو دوسرا کچھ کہتا۔ دونوں کی سوچیں مختلف تھیں، خاص طور پر پیسے کے مسئلے پر دونوں کے ذہن اور طرز فکر میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آہستہ آہستہ ان کے نقطہ نظر کے بارے میں مزید جاننے کی خواہش مجھ پر غالب آتی گئی۔ میں گھنٹوں ان کے کہنے سننے پہ سوچ و بچار کرتا تھا۔ اپنی معاشی حالت کو سدھارنے کے لیے آپ کو یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے۔ یہ عام فہم اور آپ کے مالی مستقبل کو روشن کرنے والی کتاب ہے۔ زگ زیگلر بین الاقوامی شہرت یافتہ مصنف اور لیکچرار۔ امیر بننے اور سدا امیر رہنے کے لیے اگر آپ کو عقل و دانش کی طلب ہے تو یہ کتاب پڑھیں، اور اپنے بچوں کو بھی یہ کتاب پڑھنے کی ترغیب دیں۔ مارک وکٹر ہینسن، نیو یارک کے نمبر 1 سلسلہ وار چکن سوپ فار دا سولز کا معاون مصنف۔ یہ کتاب ان کتابوں سے مختلف ہے جو پیسے کمانے کی ترکیبیں بتاتی ہیں۔ اسے پڑھنا آسان ہے، اور اس کے اصل پیغامات جیسے امیر بننے کے لیے جرت اور یکسوئی درکار ہے، بالکل آسان ہے۔ ہونولو میگزین۔ کاش میں یہ کتاب جوانی میں پڑھتا، بہتر ہوتا۔ میرے والدین اس کتاب کا مطالعہ کرتے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جسے آپ خریدتے ہیں اور پھر اپنے ہر بچے کو ایک کتاب لا کر دیتے ہیں، اور پھر مزید کتابیں خریدتے ہیں، اس امید پر کہ اگر آپ کے بچوں کے بچے ہوں تو انہیں بھی یہ کتابیں اس وقت تحفے میں دے سکیں جب ان کی عمر 8 یا 9 سال ہو۔ سوبران تھینٹ چیک آف امریکہ کی صدر۔ یہ کتاب آپ کو فوری طور پر امیر ہونے کا کوئی طریقہ نہیں بتاتی۔ یہ آپ کو اپنے مالی معاملات کی ذمہ داری اٹھانے اور پیسے کو کنٹرول کر کے دولت بڑھانے کے متعلق تربیت فراہم کرتی ہے۔ اگر آپ اپنی مالیاتی اہلیت کو جگانے کے طلبگار ہیں تو اسے پڑھیں۔ ڈاکٹر ایڈ کوکن، لیکچرار آف فائنانس، RMIT یونیورسٹی میلبرن۔ کاش میں اس کتاب کو 20 سال پہلے پڑھ لیتا۔ لارسین کلارک، ڈائمنڈ کی ہونز۔ INC میگزینز فاسٹسٹ گروئنگ ہوم بلڈر in America in 1995۔
یہ کتاب ہر اس شخص کو ابتدائی اور ادراک مہیا کرتی ہے جو اپنے مالیاتی مستقبل پر غلبے کا خواہاں ہے۔ تعارف۔ ضرورت ہے کیا اسکول بچوں کو حقیقی زندگی سے نبرد آزما ہونے کے لیے تیار کرتے ہیں؟ خوب محنت کرو، اچھے گریڈ حاصل کرو اور تمہیں ایک اچھی نوکری مل جائے گی، تنخواہ بھی خاصی ہوگی اور دوسرے فوائد الگ ہوں گے۔ میرے والدین مجھے یہ کہا کرتے۔ ان کی زندگی کا مقصد ایک ہی تھا کہ میں اور میری بہن کالج سے تعلیم حاصل کریں تاکہ ہمیں کامیابی نصیب ہو۔ آخر جب 1976 میں نے ڈپلومہ حاصل کیا اور اعزاز کے ساتھ گریجویشن کی، فلوریڈا اسٹیٹ یونیورسٹی کے اکاؤنٹنٹ کے شعبے میں اپنی جماعت میں تقریباً سب سے اوپر تھا اور میرے والدین کا خواب پورا ہو گیا۔ یہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ منصوبے کے مطابق مجھے بڑے آرٹس کی فرم میں ملازم کرایا گیا اور میں اس توقع پر کہ میرا کیریئر شاندار ہوگا اور چھوٹی عمر میں ریٹائر ہو جاؤں گا، اپنے کام میں جت گیا۔ میرے خاوند مائیکل نے بھی یہی راستہ چنا۔ ہم دونوں کا تعلق سخت محنتی خاندانوں سے تھا۔ وہ متوسط طبقے کے لوگ تھے مگر محنت کے عادی تھے۔ مائیکل نے بھی اعزاز کے ساتھ گریجویشن کی مگر اس نے 2 ڈپلومے لیے۔ پہلے اس نے انجینئرنگ میں گریجویشن کی اور بعد میں قانون میں اسے جلدی واشنگٹن کی ایک شہرت یافتہ لاء فرم میں ملازمت مل گئی جو پیٹنٹ کے قوانین کے ماہر تھے اور یوں لگتا تھا کہ اس کا مستقبل روشن ہوگا، اس کا کیریئر پروان چڑھے گا اور جلد ہی ریٹائرڈ ہو جائے گا۔ اگرچہ ہم اپنے شعبوں میں کامیاب ہیں، پھر بھی ہم اپنی کارکردگی سے پوری طرح مطمئن نہیں۔ ہم نے اپنے حالات کو بہتر بنانے کے لیے ملازمتیں تبدیل کی مگر پینشن کے لیے ابھی تک ہم نے کوئی منصوبہ بندی نہیں کی۔ ہم دونوں تھوڑے تھوڑے پیسے اس فنڈ میں باقاعدگی سے ڈالتے رہتے ہیں جو ہم نے ریٹائرمنٹ کے بعد کی زندگی کے لیے رکھ چھوڑا ہے اور اس میں رفتہ رفتہ اضافہ ہو رہا ہے۔ ہم دونوں پرسکون ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے 3 پیارے پیارے بچے ہیں۔ جب میں یہ کتاب لکھ رہی ہوں تو 2 کالج میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ایک ہائی اسکول میں داخلہ لینے والا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دلانے کے لیے بے شمار پیسہ خرچ کیا ہے۔ 1996 میں ایک دن میرا بچہ جب اسکول سے واپس آیا تو وہ اسکول کی پڑھائی سے برگزشتہ تھا، وہ پڑھائی سے اکتا گیا تھا اور تنگ تھا۔ اس نے کہا میں کیوں ان مضامین کی پڑھائی میں اپنا وقت ضائع کروں جن سے حقیقی زندگی میں میرا کبھی واسطہ نہ ہوگا۔ بغیر سوچے سمجھے میں نے جواب دیا اس لیے کہ اگر پڑھائی میں تمہیں اچھے گریڈ نہ ملے تو تم کالج میں داخلہ نہ لے سکو گے۔ اس نے جواب دیا میں کالج جاؤں یا نہ جاؤں میں ہر صورت امیر بنوں گا۔ اگر تم نے کالج سے گریجویشن نہ کی تو تمہیں اچھی نوکری نہیں ملے گی۔ میں نے کسی قدر گھبرا کر جواب دیا۔ اس کی بات سن کر میں خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میرا بیٹا چسمسایا اکتاہٹ میں اس نے سر کو جھٹکا۔ اس سے پہلے بھی ہم اس موضوع پر بات کر چکے تھے۔ اس نے سر جھکا کر آنکھیں گھمائیں۔ ایک دفعہ پھر مامتا کے سبق آموز الفاظ اور نصیحتیں اس کے سر کے اوپر سے گزر گئی تھیں۔ اگرچہ وہ ایک ہوشیار نوجوان تھا اور قوت ارادی سے بھرپور، پھر بھی مؤدب اور پر اخلاق تھا۔ ماں، اس نے کہنا شروع کیا، اب لیکچر سننے کی میری باری تھی۔ وقت کے ساتھ چلو، اپنے ارد گرد نگاہ دوڑاؤ، تمہیں پتہ چلے گا کہ امیر لوگ تعلیم کے بل بوتے پر
امیر نہیں بنے۔ مائیکل جارڈن اور میڈونا کو دیکھو، بل گیٹس کو ہی لے لو، اس نے ہارورڈ میں اپنی تعلیم مکمل نہ کی اور مائیکروسافٹ کی بنیاد رکھی۔ وہ امریکہ کا امیر ترین آدمی ہے اور ابھی اس کی عمر 30 سال سے بھی کم ہے۔ بیس بال کا ایک کھلاڑی ہے جو $4 ملین سالانہ کماتا ہے، اگرچہ اس کی دماغی حالت مشکوک ہے۔ ہم دونوں کافی دیر تک خاموش بیٹھے رہے۔ مجھے یوں لگا کہ میں اپنے بیٹے کو وہی نصیحت کر رہی تھی جو میرے والدین نے مجھے دی تھی۔ الفاظ بدل گئے تھے، مفہوم وہی تھا۔ اچھی تعلیم اور اچھے گریڈ کامیابی کی ضمانت نہیں، اور سوائے ہمارے بچوں کے دوسروں کو اس حقیقت کا ادراک نہیں۔ ماں، وہ کہتا رہا، میں تمہارے اور والد جتنی محنت نہیں کرنا چاہتا۔ تم خوب پیسہ کماتے ہو، ہم ایک بڑے گھر میں رہ رہے ہیں اور ہمارے پاس بہت سے کھلونے ہیں۔ اگر میں تمہارے مشوروں پر عمل کرتا ہوں تو ایک دن میں تم جیسا بن جاؤں گا۔ میں زیادہ سے زیادہ کام کروں گا، میرے ٹیکس کی شرح میں دن بدن اضافہ ہوگا اور قرض کا بوجھ میرے اوپر بڑھتا جائے گا۔ جہاں تک نوکری کے تحفظ کا سوال ہے، وہ اب ختم ہو چکا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ اخراجات کو کیسے کم کرنا ہے اور انہیں مناسب معیار پر لانا ہے۔ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ کالج کے فارغ التحصیل طلباء آج کل اتنی کمائی نہیں کرتے جتنی تمہارے زمانے میں تھی۔ ڈاکٹروں کو دیکھو، اب ان کی کمائی ویسے نہیں جیسے پہلے تھی۔ میں جانتا ہوں کہ میں سوشل سیکیورٹی یا پینشن سے گزارا نہیں کر سکتا، مجھے نئے جوابات چاہیے۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، اسے نئے جوابات کی ضرورت تھی، اور مجھے بھی میرے والدین کی نصیحتیں ان لوگوں کے لیے کارآمد ہو سکتی تھی جو 1945 سے پہلے پیدا ہوئے، مگر آج کل کی تیزی سے بدلتے ہوئے حالات میں شاید یہ تباہ کن ہوں۔ اب میں اپنے بچوں سے صرف یہ نہیں کہہ سکتی، اسکول جاؤ، اچھے گریڈ حاصل کرو اور ایک محفوظ اور مستحکم نوکری ڈھونڈو۔ میں جانتی تھی کہ اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے مجھے نئی راہیں تلاش کرنی ہوں گی۔ بطور ایک ماں، ایک اکاؤنٹنٹ کے، مجھے شدت سے اس چیز کا احساس ہے کہ دوران تعلیم ہمارے بچوں کو معاشیات سے آگاہ نہیں کیا جاتا۔ بہت سی نئی نسل کے نوجوان ہائی اسکول سے بعد میں فارغ ہوتے ہیں اور کریڈٹ کارڈ ان کی جیبوں میں پہلے موجود ہوتے ہیں، مگر نہ تو انہیں پیسوں کا صحیح شعور ہوتا ہے اور نہ وہ جانتے ہیں کہ سرمایہ کو کس طرح انویسٹ کیا جائے۔ انہیں اس بات کا بھی علم ہوتا ہے کہ کریڈٹ کارڈ پر سود در سود سے انہیں کتنا پیسہ فالتو ادا کرنا ہوگا۔ آسان الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مالیاتی شعور کے فقدان اور بغیر جانے کے روپیہ کیسے کام کرتا ہے، وہ دنیا کا سامنا کرنے کے ناقابل ہوں گے جو بازو کھولے ان کے منتظر ہے، اور ایک ایسی دنیا جہاں بچت کی نسبت اخراجات کے لیے بیشتر ترغیبات ہیں۔ جب میرا بڑا بیٹا کریڈٹ کارڈ کی بدولت قرضوں کے چنگل میں بری طرح جکڑا گیا، جبکہ وہ کالج میں زیر تعلیم تھا، تو میں نے اس کی اہانت کر کے نہ صرف کریڈٹ کارڈ تلف کروائے، بلکہ اپنے طور پر کسی ایسے منصوبے کی تلاش میں نکل پڑی جو میرے بچوں کو مالی معاملات میں رہنمائی مہیا کر سکے۔ پچھلے سال ایک دن میرے خاوند نے مجھے دفتر سے فون کیا، میرے پاس ایک ایسا شخص موجود ہے جس سے میرے خیال میں تمہیں ملنا چاہیے۔ اس کا نام رابرٹ کیوساکی ہے۔ وہ تاجر ہے اور سرمایہ کاری کرتا ہے، اور وہ ہمارے یہاں اس لیے آیا ہے کہ ایک تعلیمی ایجاد کا پیٹنٹ حاصل کر سکے۔ میرے خیال میں تمہیں ایسے شخص کی تلاش تھی۔ وہی جس کی مجھے تلاش تھی، وہی جسے مجھے تلاش تھی۔ میرا خاوند مائک کیش فلو سے بے حد متاثر ہوا۔
جو ایک جدید تعلیمی ایجاد تھی۔ اسے رابرٹ کیوساکی نے تیار کیا تھا۔ اس نے ہم دونوں کو ابتدائی نمونے پر کام کرنے کے لیے وقت کا تعین کیا۔ چونکہ یہ ایک تعلیمی کھیل تھا، میں نے اپنی 19 سالہ بیٹی کو بھی مدعو کیا کہ آیا وہ اس کھیل میں حصہ لے گی۔ اس نے حامی بھر لی۔ اس وقت وہ ایک مقامی یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھی۔ 15 افراد نے 3 گروہوں میں منقسم ہو کر اس ٹیسٹ میں حصہ لیا۔ مائک نے ٹھیک کہا تھا، میں ایسے ہی منصوبے کی تلاش میں تھی، مگر اس میں ایک قباحت تھی۔ دیکھنے میں یہ ایک رنگین مونوپلی بورڈ جیسا تھا، جس کے درمیان میں ایک بڑے قد کا بنا سنور چوہا براجمان تھا۔ مونوپلی سے برعکس اس میں 2 راستے تھے، ایک اندر کی طرف، ایک باہر کی طرف۔ اس کھیل کا منتہا یہ تھا کہ کسی صورت اندر کے راستے سے نکلا جائے، جسے رابرٹ نے ریٹ ریس کا نام دیا تھا، اور باہر کے راستے میں داخل ہوا جائے، جسے وہ فاسٹ ٹریک کہتا تھا۔ رابرٹ کا کہنا تھا کہ فاسٹ ٹریک اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ امیر لوگ حقیقی زندگی میں کون سے طریقے اپناتے ہیں۔ پھر رابرٹ نے ہمیں ریٹ ریس کی تفصیل سے آگاہ کیا۔ اگر تم لوگ ایک ایسے شخص پر نظر ڈالو جس کی تعلیم واجبی ہے، جو بہت محنتی ہے، تو اس کا راستہ ریٹ ریس کی مانند ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، اسکول میں جاتا ہے، والدین کا سر فخر سے بلند ہوتا ہے۔ جب وہ پڑھائی میں اچھے گریڈ لیتا ہے اور اسے کالج میں داخلہ مل جاتا ہے، وہ گریجویشن کرتا ہے۔ ممکن ہے وہ گریجویشن اسکول میں مزید تعلیم حاصل کر لے، اور پھر وہی کرتا ہے جس کی منصوبہ بندی کی گئی ہوتی ہے۔ وہ ایک محفوظ اور مستحکم نوکری تلاش کرنے نکلتا ہے۔ اسے وہ نوکری مل جاتی ہے جو یا وہ وکیل بن جاتا ہے، یا ڈاکٹر بن جاتا ہے، فوج میں چلا جاتا ہے، یا سرکاری نوکری حاصل کر لیتا ہے۔ عام طور پر وہ اب پیسہ کمانے لگتا ہے۔ اس کے پاس ڈھیروں کے حساب سے کریڈٹ کارڈ جمع ہو جاتے ہیں۔ خرید و فروخت شروع ہوتی ہے یا شروع ہو چکی ہوتی ہے۔ جب اس کے ہاتھ میں پیسہ آتا ہے تو بچہ دوسرے ہم عمروں کی طرف آنا جانا شروع کرتا ہے۔ وہاں اس کی ملاقات ہوتی ہے، کچھ دیر جان پہچان میں گزر جاتا ہے، اور پھر شادی ہو جاتی ہے۔ زندگی قابل رشک ہے، کیونکہ ان دنوں میاں بیوی دونوں کام کرتے ہیں۔ دونوں کی آمدنی خاصی بابرکت ہے۔ وہ اپنے آپ کو کامیاب تصور کرتے ہیں۔ ان کا مستقبل روشن ہے۔ اب وہ ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، کار خریدنا چاہتے ہیں، ٹیلی ویژن لینا چاہتے ہیں، چھٹیاں گزارنے کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں، اور انہیں بچوں کی خواہش ہوتی ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، گھر میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، مگر اس کے ساتھ اخراجات میں اضافہ ہوتا ہے۔ میاں بیوی سمجھتے ہیں کہ ان کا کیریئر بے تحاشا اہم ہے۔ وہ اور زیادہ محنت کرنے لگتے ہیں تاکہ انہیں ترقی ملے اور ان کی تنخواہ میں اضافہ ہو۔ ان کی تنخواہ بڑھ جاتی ہے، مگر ساتھ ہی ایک اور بچے کا اضافہ بھی ہوتا ہے۔ اب یہ گھر چھوٹا پڑ گیا اور بڑے گھر کی ضرورت ہے۔ وہ اور زیادہ کام کرتے ہیں۔ مالکان ان سے خوش ہیں۔ ان کی خوشنودی انہیں مزید کام کرنے پر اکساتی ہے۔ وہ اور کولہوں کی بیل کی طرح کام میں جت جاتے ہیں۔ وہ تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں اور فالتو وقت میں تربیت حاصل کرتے ہیں تاکہ زیادہ پیسے کما سکیں۔ پھر وہ ایک اور نوکری کر لیتے ہیں تاکہ بڑھتے ہوئے اخراجات کا سامنا کر سکیں۔ ان کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، ساتھ ہی ٹیکس کی شرح بھی بڑھ جاتی ہے، اور ماہانہ قسط میں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ بڑے مکان کی قسط زیادہ ہے۔ ان کی سوشل سیکیورٹی کے ماہانہ قسط بھی ہو جاتی ہے، اور انہیں بہت سے دوسرے ٹیکس ادا کرنے پڑتے ہیں۔ ہر مہینے جب تنخواہ کا ایک بہت بڑا چیک انہیں تھمایا جاتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں، مگر فوری بعد جب یہ سارے کا سارا چیک ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے
تو وہ حیران رہ جاتے ہیں۔ وہ کچھ میوچل فنڈز خریدتے ہیں اور کریڈٹ کارڈ کے ذریعے کھانے پینے کی اشیاء کی خریداری کرتے ہیں۔ بچوں کی عمریں 5-6 سال ہو جاتی ہیں۔ اب ان کی تعلیم کے لیے بھی بچت کرنی ہے، اپنے بڑھاپے کے لیے بھی کچھ بچا کے رکھنا ہے۔ خوشحال جوڑا جو 35 سال پہلے پیدا ہوا باقی زندگی کے لیے ریٹ ریس میں الجھ چکا ہے، وہ اپنے کمپنی کے مالک کے لیے کام کرتے ہیں، حکومت کو ٹیکس دیتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مکان کی قسطیں ادا کرتے ہیں اور کریڈٹ کارڈوں کا پیٹ بھرنے کے لیے کام کرتے ہیں، اور پھر اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں، محنت سے پڑھو، اچھے گریڈ حاصل کرو، ایک اچھی نوکری ڈھونڈو۔ انہوں نے پیسے کے بارے میں کچھ بھی نہیں سیکھا سوائے ان لوگوں سے جنہوں نے ان کی سادگی سے فائدہ اٹھایا اور تمام زندگی محنت کرتے رہے، اور پھر یہی تحریک اگلی نسل میں منتقل ہو جاتی ہے اور محنتی لوگوں کا ایک نیا طبقہ وجود میں آتا ہے۔ یہ ریٹ ریس ہے۔ اس ریٹ ریس سے نکلنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ حساب کتاب میں ہم بے مثال ہوں اور سرمایہ کاری کی ہمیں سدھ بدھ ہو، اور ان دونوں پر عبور خاصا مشکل ہے۔ ایک مستند CPA کے طور پر جس نے بگ ایٹ 8 بڑے اکاؤنٹنگ فرم میں کام کیا ہو، مجھے یہ دیکھ کر حیرانگی ہوئی کہ رابرٹ نے ان دونوں مضامین کی تعلیم کو دلچسپ اور جاندار بنا دیا تھا۔ اس سارے عمل کو اس طریقے سے مخفی رکھا گیا تھا کہ جب ہم انتہائی توجہ سے ریٹ ریس سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے تو جلد ہی ہم اس بات کو بھول گئے کہ ہم سیکھ رہے تھے۔ جلد ہی یہ پروڈکٹ ٹیسٹ میرے اور میری بیٹی کے درمیان ایک دلچسپ دوپہر میں تبدیل ہو گیا۔ ہم ان چیزوں کے بارے میں بات چیت کرنے لگے جن کے بارے میں ہم نے پہلے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ چونکہ میں پیشہ ورانہ اکاؤنٹنٹ تھی، لہذا آمدنی کی تفصیل اور بیلنس شیٹ بنانا میرے لیے آسان تھا۔ چنانچہ میں نے اپنی بیٹی اور دوسروں کی مدد کرنی شروع کی اور انہیں کئی ایسی چیزیں بتلائیں جن کے بارے میں ان کی معلومات نہ ہونے کے برابر تھی۔ میں سب سے پہلے ریٹ ریس میں سے نکلنے میں کامیاب ہوئی، اور اس دن میں واحد کھلاڑی تھی جو اندرونی دائرے سے نکلنے کے قابل ہوئی۔ میں 50 منٹ میں اندرونی دائرے سے نکل گئی، جبکہ کھیل 3 گھنٹے تک چلتا رہا۔ میز پر میرے ساتھ ایک بینکار، ایک تاجر اور ایک کمپیوٹر پروگرامر موجود تھا۔ جس چیز سے مجھے مایوسی ہوئی وہ یہ تھی کہ یہ لوگ حساب کتاب اور سرمایہ کاری کے بارے میں اتنا کم جانتے تھے، اور یہ چیزیں ان لوگوں کے لیے خاص اہمیت کی حامل تھیں۔ میں حیران تھی کہ ذاتی زندگی میں یہ اپنے معمولی معاملات کس طرح سلجھاتے ہوں گے۔ اگر میری 19 سالہ بیٹی اس بارے میں لا علم تھی تو اس کی لا علمی کی حد تک قابل قبول ہے، یہ اس کی کیونکہ وہ عمر رسیدہ لوگ تھے جو عمر میں اس سے تقریباً دگنے تھے۔ ریٹ ریس سے نکل کر تقریباً 2 گھنٹے تک میں اپنی بیٹی اور ان پڑھے لکھے تجربہ کار بڑوں کو دانا پھینک کر چال چلتے دیکھتی رہی۔ اگرچہ میں اس بات سے خوش تھی کہ وہ جلدی سیکھ رہے تھے، مگر ساتھ ہی پریشان بھی تھی کہ یہ لوگ حساب کتاب اور سرمایہ کی ابجد سے بھی ناواقف تھے۔ انہیں اپنی آمدنی اور بیلنس شیٹ کو متوازن اور ہم آہنگ کرنے میں سخت مشکل پیش آ رہی تھی۔ جب وہ جائیداد خرید و فروخت کر رہے تھے تو انہیں اس امر کو یاد رکھنے میں کوفت ہو رہی تھی کہ ان کی کسی بھی خرید و فروخت کا اثر براہ راست ان کی ماہانہ آمدنی پر ہوگا۔ مجھے خیال ہوا کہ لاکھوں لوگ دنیا میں ایسے ہوں گے جنہیں مالی مشکلات کا سامنا ہوگا، محض اس لیے کہ انہیں
یہ مضامین پڑھائے نہیں گئے اور اس بارے میں ان کی معلومات صفر کے برابر تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ وہ اس وقت انتہائی انہماک سے کھیل میں لگے ہوئے تھے اور جیتنے کی سرتوڑ کوشش کر رہے تھے۔ باقی تفکرات ان کے ذہنوں سے ہوا ہو گئے تھے۔ جب کھیل ختم ہوا تو رابرٹ نے ہمیں اپنے اپنے نفع نقصان کو جانچنے کے لیے 15 منٹ کا وقفہ دیا۔ میری میز والا صنعت کار اس کھیل سے خوش نہ تھا، اسے یہ کھیل پسند نہ تھا۔ اس نے اونچی آواز میں کہا، مجھے یہ سب کچھ جاننے کی چنداں ضرورت نہ تھی۔ میں نے اکاؤنٹنٹ ملازم رکھے ہوئے ہیں، بینکروں سے میرا رابطہ ہے اور وکیل رکھے ہوئے ہیں جو مجھے اس بارے میں سب کچھ بتا دیتے ہیں۔ اس کے جواب میں رابرٹ نے کہا، کیا تم نے کبھی دھیان دیا ہے کہ زیادہ تر اکاؤنٹنٹ امیر نہیں ہوتے اور بینکرز، وکیل، اسٹاک بروکرز اور پراپرٹی ڈیلر بھی عام طور پر متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہیں کافی پتہ ہوتا ہے، وہ ہوشیار ہوتے ہیں مگر وہ امیر نہیں ہوتے، کیونکہ ہمارے مدرسوں میں ہمیں وہ نہیں سکھایا جاتا جسے امیر لوگ جانتے ہیں۔ ہم ان لوگوں کی نصیحتیں لیتے ہیں، لیکن ایک دن ایسے ہوتا ہے کہ آپ سڑک پر جا رہے ہیں، آپ کو کام پر جانے کی جلدی ہے مگر ٹریفک بری طرح پھنسی ہوئی ہے۔ آپ اپنے دائیں بائیں دیکھتے ہیں اور اچانک آپ کی نظر اپنے اکاؤنٹنٹ پر پڑتی ہے جس کی کار بھی اس بھیڑ میں پھنسی ہوئی ہے، اور پھر آپ کو اپنا بینکر بھی انہی حالات سے دو چار دکھائی دیتا ہے۔ اس سے آپ کو سبق ملتا ہے۔ کمپیوٹر پروگرامر بھی اس کھیل سے خوش نہ تھا۔ اس نے کہا، سافٹ ویئر کی مدد سے مجھے تمام مطلوبہ معلومات حاصل ہو جاتی ہیں، تاہم بینکر اس کھیل سے متاثر ہوا۔ اسکول میں تعلیم کے دوران میں نے یہ پڑھا ہے، میرا مطلب ہے حساب کتاب، مگر عملی طور پر اسے آزمانے کے بارے میں مجھے کچھ پتہ نہ تھا۔ اب مجھے پتہ چلا ہے، مجھے ریٹ ریس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ مگر میری بیٹی نے اس کھیل کے متعلق جو کچھ کہا اس سے میں متاثر ہوئی۔ مجھے اس پڑھائی سے مزہ آیا۔ اس نے کہا، پیسہ جس طرح کام کرتا ہے اور سرمایہ کاری کے بارے میں مجھے بہت کچھ معلوم ہوا۔ پھر کہنے لگی، اب مجھے معلوم ہوا ہے کہ میں ایسا پیشہ چنوں جو میری امنگوں کے عین مطابق ہو اور محض جاب سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے کوئی پیشہ اختیار نہ کروں کہ اس میں اتنا تحفظ ہے، اتنے فوائد ہیں یا اتنی تنخواہ ہے۔ جو کچھ اس کھیل نے مجھے سکھایا ہے، اس کے مطابق میں تعلیم کے معاملے میں آزاد ہوں اور وہی تعلیم حاصل کروں گی جس کے لیے میرا دل راضی ہوگا، بجائے وہ تعلیم حاصل کرنے کے کہ کیونکہ مارکیٹ میں اس کی مانگ ہے۔ اگر میں نے سیکھ لیا تو نہ مجھے جاب سیکیورٹی کی فکر ہوگی اور نہ سوشل سیکیورٹی کی، جس سے میرے ہم جماعت آج کل دو چار ہیں، اور انہیں یہ فکر کھائی جا رہی ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان کا کیا بنے گا۔ کھیل کے بعد مجھے رابرٹ سے بات چیت کا موقع نہ ملا، مگر ہم نے فیصلہ کیا کہ اس سلسلے میں ہم دوبارہ ملیں گے اور گفت و شنید کریں گے۔ میں جانتی تھی کہ اس کھیل کے ذریعے وہ دوسرے لوگوں کو مالی معاملات میں خود کفالت سکھانے کا خواہش مند تھا، اور میں بھی اس کے منصوبوں کے بارے میں جاننے کی مشتاق تھی۔ میں اور میرے خاوند نے مسٹر اور مسز رابرٹ کے ساتھ ملاقات کے ساتھ اگلے ہفتے عشائیہ پر ملاقات کا بندوبست کیا۔ اگرچہ ہم پہلی مرتبہ ملے تھے، مگر یوں لگتا تھا جیسے ہم مدتوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ ہمیں اندازہ ہوا کہ ہماری بہت سی قدریں مشترک تھیں۔ ہم نے اسپورٹس کے بارے میں بات چیت کی، ڈراموں پر تبصرہ کیا،
ریستورانوں کے متعلق گفتگو کی اور بہت سے دوسرے سماجی اور معاشی مسائل پر زیر بحث آئے۔ بدلتی ہوئی دنیا کے بارے میں گفتگو کی۔ ہم نے اس مسئلے پر خصوصی توجہ دی کہ امریکنوں کی کثیر تعداد ریٹائرمنٹ کے بعد کی زندگی کے لیے کچھ پس انداز نہیں کرتی اور سوشل سیکیورٹی اور علاج معالجے کے انتظام کے لیے دیوالیہ پن کے باعث انہیں بعد ازاں انتہائی تنگی کا سامنا ہوتا ہے۔ کیا میرے بچوں کو 75 ملین ریٹائرڈ لوگوں کی دیکھ بھال کے لیے ادائیگی کرنی پڑے گی؟ ہم حیران تھے کہ لوگ پینشن منصوبے کے خطرات کو کیوں محسوس نہیں کرتے۔ رابرٹ کی زیادہ تر توجہ امیری اور غریبی کے بڑھتے ہوئے تضاد پر تھا۔ رابرٹ نے مروجہ تعلیمی شیڈول سے ہٹ کر خود ہی سیکھا اور خود ہی پیسہ بنایا۔ وہ پوری دنیا کا چکر لگا چکا تھا، جگہ جگہ لیکچر دیتا، لوگوں کا دل بہلاتا، اور اس طرح جو پیسہ اکٹھا ہوا اس سے اس نے ہوشمند سرمایہ کاری کی اور 47 سال کی عمر میں ریٹائرڈ ہو گیا۔ وہ دوبارہ فقط اس لیے متحرک ہوا کہ میری طرح اسے بھی اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر تھی۔ وہ جانتا تھا کہ دنیا بدل چکی ہے مگر تعلیم وہی ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوئی۔ اس کے خیال میں بچے ناکارہ تعلیم کے اصول میں سال ہر سال ضائع کر دیتے ہیں۔ انہیں وہ مضامین پڑھائے جاتے ہیں جن سے بعد ازاں انہیں کبھی واسطہ نہ پڑے گا۔ انہیں ایک ایسی دنیا کے لیے تیار کیا جا رہا ہے جو کبھی کی ختم ہو چکی۔ آج کل سب سے خطرناک نصیحت آپ اپنے بچوں کو کر سکتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اسکول جاؤ، اچھے گریڈ حاصل کرو اور ایک محفوظ اور مستحکم نوکری حاصل کرو۔ وہ کہنا چاہتا ہے یہ پرانی نصیحت ہے اور یہ بری نصیحت ہے۔ اگر آپ دیکھ سکتے کہ آج کل ایشیا، یورپ، ساؤتھ امریکہ اور میں کیا ہو رہا ہے تو آپ بھی اتنے ہی متفکر ہوتے جتنا میں ہوں۔ اسے یقین ہے کہ یہ بری نصیحت ہے، کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کا معاشی مستقبل محفوظ ہو تو پھر وہ پرانے اصولوں کے تحت کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس میں بہت خطرہ ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، پرانے اصولوں سے تمہاری کیا مراد ہے؟ کہنے لگا، ہمارے جیسے لوگ کھیل کے دوران جو اصول پیش نظر رکھتے ہیں وہ تم سے مختلف ہیں۔ کہنے لگا، جب ایک کارپوریشن اپنے سٹاف میں کمی کرنا چاہتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بہت مشکل ہوتی ہے۔ جب لوگوں کو اچانک یہ جھٹکا لگتا ہے تو انہیں فکریں گھیر لیتی ہیں، ان کے خاندان والوں کو ٹھیس لگتی ہے، بے روزگاری میں اضافہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا، یہ سب ٹھیک ہے مگر کمپنی پر کیا بیتتی ہے، خاص طور پر ایک عوامی کمپنی پر؟ اسٹاک ایکسچینج میں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر جب کمپنی چھانٹی کا اعلان کرتی ہے تو اسٹاک کی قیمت اوپر چلی جاتی ہے۔ میں نے کہا، مارکیٹ اس چیز کو پسند کرتی ہے کیونکہ اس طرح کمپنی کے اخراجات میں کمی واقع ہوتی ہے۔ یہ کمی خواہ افرادی قوت کو مؤثر بنا کر لی جائے یا پھر خودکار مشینوں کے استعمال میں اضافے سے جو انسانوں کے مقابلے میں زیادہ کارآمد ہو۔ یہ ٹھیک ہے، اس نے کہا، جب سٹاک کی قیمت بڑھتی ہے تو میرے جیسے لوگ یعنی شیئر ہولڈر زیادہ امیر ہو جاتے ہیں۔ مختلف اصولوں سے میرا یہی مطلب ہے۔ مزدوروں کا نقصان ہوتا ہے، مالکان اور سرمایہ کاری کا فائدہ ہوتا ہے۔ رابرٹ نہ صرف یہ کہ آجر اور ملازم کا فرق بیان کر رہا تھا بلکہ یہ بھی بتلا رہا تھا کہ آپ کس طرح اپنی تقدیر کو اپنے بس میں کر سکتے تھے بجائے اس کے اس کی باغ دوڑ کسی اور کو سونپ دیں۔ مگر عام لوگ نہیں جانتے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ میں نے کہا، وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بچے کو محض اتنا کہہ دینا
کہ اسکول جاؤ، اچھے گریڈ لو، دانشمندی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ فرض کر لینا پرلے درجے کی جہالت ہے کہ اسکول میں بچہ جو تعلیم حاصل کر رہا ہے وہ گریجویشن کے بعد جب دنیا کا سامنا کرے گا تو اس کے لیے کافی ہوگی۔ ہر بچے کو مزید تعلیم کی ضرورت ہے، ایک مختلف تعلیم کی، اور انہیں نئے اصول کے بارے میں جاننا ہوگا۔ پیسے کے بارے میں کچھ ایسے قوانین ہیں جو امیر لوگوں سے مخصوص ہیں۔ اس نے کہنا شروع کیا اور باقی کے 95% لوگ کھیل کے دوران وہ قوانین اپناتے ہیں جو انہوں نے اسکول اور گھر میں سیکھے۔ اسی لیے آج کل بچے سے صرف اتنا کہنا کہ محنت سے پڑھائی کرو اور اچھی نوکری ڈھونڈو کافی نہیں، اور کسی حد تک خطرناک بھی ہے۔ آج کے بچے کو زیادہ ملی جلی پڑھائی کی ضرورت ہے۔ اس میں یہ صلاحیت اجاگر کرنی ہے کہ وہ غلط استدلال سے سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ثابت کر سکے، اور موجودہ نظام تعلیم میں اس کا فقدان ہے۔ مجھے اس بات کی قطعی پرواہ نہیں کہ اسکول میں کتنے کمپیوٹر ہیں یا تعلیم پر کتنا پیسہ لگ رہا ہے۔ اسکول اس بچے کو وہ مضمون کیسے پڑھا سکتا ہے جس سے وہ خود بے بہرا ہے؟ پھر والدین کے اپنے بچوں کو کیسے پڑھانا ہے اور اسے کیسے وہ مضمون سکھانا ہے جو اسکول کے سلیبس میں موجود نہیں؟ تم ایک بچے کو اکاؤنٹنگ کی تعلیم کیسے دے سکتے ہو؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ اپنے بچے کو اپنے سرمایہ کاری کے بارے میں کیسے بتا سکتے ہو جب آپ بذات خود اس فن سے ناآشنا ہیں؟ میں نے یہ کہا کہ بجائے اپنے بچوں کو یہ کہنے کے کہ وہ جو بھی کریں احتیاط سے کریں اور خود کو محفوظ رکھیں، میں نے انہیں یہ نصیحت کی کہ وہ ہوشیاری سے کام لیں اور خطرات کو خاطر میں نہ لائیں۔ ڈر کر قدم اٹھانے کی بجائے کھل کر میدان میں آئیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچے کو پیسے کے بارے میں یا دوسری چیزوں کے بارے میں جن کے متعلق آج ہم نے گفتگو کی ہے کیسے بتلائیں گے؟ میں نے رابرٹ سے پوچھا، ہم کس طرح اسے عام فہم بنا سکتے ہیں تاکہ بچہ اسے آسانی سے سمجھ جائے، جبکہ ہمیں خود بھی اس بارے میں زیادہ معلوم نہیں۔ میں نے اس بارے میں ایک کتاب لکھی ہے۔ یہ کتاب کہاں ہے؟ میرے کمپیوٹر میں۔ مدت سے یہ میرے کمپیوٹر میں موجود ہے۔ ابھی یہ بے ترتیب ہے اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے۔ کبھی کبھی میں اس میں تھوڑا بہت اضافہ کرتا رہتا ہوں، مگر ابھی تک میں اس کتاب کی شکل نہیں دے پایا۔ میں نے اس کتاب کو اس وقت لکھنا شروع کیا جب میری پہلی کتاب سب سے زیادہ بکنے والی کتاب بنی، مگر یہ ابھی ناممکن ہے، مکمل ہے۔ واقعی یہ کتاب نامکمل تھی، چھوٹے چھوٹے حصوں میں تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ کتاب واقعی قابل قدر تھی اور بدلتے ہوئے وقتوں میں اس کی اشد ضرورت تھی۔ چنانچہ ہم نے رابرٹ کی اس کتاب کی تحریر میں شراکت پر رضامند ہو گئے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ایک بچے کو کس قدر مالی جانکاری کی ضرورت تھی۔ اس نے کہا اس کا دار و مدار بچے پر تھا۔ اگر بچپن میں اسے احساس تھا کہ وہ امیر بننا چاہتا ہے، اور خوش قسمتی سے اس کا والد امیر تھا اور اس کی راہبری کرنا چاہتا تھا۔ رابرٹ نے کہا کہ تعلیم کا کامیابی کی بنیاد ہے، اور جس طرح تعلیم کے حصول میں ذہنی آمدگی اور چستی اہم ہے، اسی طرح اقتصادی اور راہ و ربط کے میدانوں میں بھی وہی کامیاب ہوگا جو صلاحیتوں سے مالا مال ہوگا۔ آگے جو کچھ لکھا گیا وہ رابرٹ کے 2 باپوں کے بارے میں ہے۔ ایک امیر تھا، دوسرا غریب۔
اور جس طرح اس نے یہ صلاحیتیں عمر بھر کی تپسیا کی بعد حاصل کی، دونوں باپوں کے درمیان واضح تضاد اہم پس منظر کی نشاندہی کرتا ہے۔ میں نے اس کتاب کی لکھائی میں مدد کی، اسے اکٹھا کر کے کتاب کی شکل دی اور اسے قابل فہم ترتیب دی۔ اگر کوئی اکاؤنٹنٹ اس کتاب کو پڑھے تو میری اس سے یہی استدعا ہے کہ وہ کتابی علم کو بھول کر رابرٹ کی بات پر توجہ دے۔ اگرچہ اس میں بہت سے ایسے افکار درج ہیں تو اکاؤنٹنگ کے مصدقہ بنیادی اصولوں تک سے انحراف کرتے ہیں، مگر سب سے اہم بات جس پر اس کتاب میں روشنی ڈالی گئی ہے وہ یہ ہے کہ سچے سرمایہ کار پیسے کو لگاتے وقت کن کن چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ جب ہم والدین اپنے بچوں کو اسکول جانے کی نصیحت کرتے ہیں، انہیں محنت کی تلقین کرتے ہیں اور انہیں اچھی نوکری حاصل کرنے کا مشورہ دیتے ہیں تو ہم عام طور پر یہ سب کچھ عادتاً کرتے ہیں، کیونکہ شروع ہی سے ہمارے دماغ میں یہ بات ڈالی گئی ہے کہ یہی راستہ درست ہے۔ جب شروع میں رابرٹ سے ملی تو اس کے انقلابی خیالات سن کر میرے ذہن کو دھچکا لگا۔ دو باپوں نے اس کی پرورش کی تھی، دونوں کے خیال الگ الگ تھے اور دونوں ہی اسے اپنے اپنے طریقے پہ چلانا چاہتے تھے، یعنی اس کے پیش نظر ایک کے بجائے دو مقاصد تھے۔ اس کے تعلیم یافتہ باپ نے اسے فن میں ملازمت کی اصطلاح دی اور اس کے امیر باپ نے اسے اپنی فرم کھولنے کے بارے میں کہا تھا۔ دونوں کے لیے تعلیم کی ضرورت تھی، مگر اس کی تعلیمی مضامین یکسر مختلف تھے۔ اس کے تعلیم یافتہ باپ نے اسے ایک چست و چالاک فرد بننے میں اس کی حوصلہ افزائی کی اور اس کے امیر باپ نے اسے سکھلایا کہ چست و چالاک لوگوں کو کیسے ملازم رکھا جاتا ہے۔ دو باپوں کی وجہ سے اسے کافی مشکلات پیش آئیں۔ رابرٹ کا اصل باپ ریاست ہوائی میں تعلیم کا سپرنٹینڈنٹ تھا۔ 16 سال کی عمر میں یہ دھمکی کہ اگر تم نے اچھے گریڈ حاصل نہ کیے تو تمہیں اچھی نوکری نہ ملے گی، رابرٹ پر زیادہ کارگر نہ ہوئی۔ اسے پہلے سے معلوم تھا کہ وہ فرم میں ملازمت کی بجائے اپنا فرم کھولے گا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ محض تعلیمی صلاح کار کی ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے رابرٹ نے کالج میں داخلہ لیا، وگرنہ وہ شاید کالج میں جاتا ہی نہیں۔ اس نے خود اعتراف کیا کہ وہ کاروبار اور سرمایہ کاری سے جلد از جلد اپنی جائیداد بنانے کا شائق تھا، مگر آخرکار اس نے ہائی اسکول کے تعلیمی صلاح کار کے آگے ہتھیار ڈال دیے اور کالج میں داخلہ لے لیا۔ سچ تو یہ ہے کہ اس کتاب میں جو کچھ درج ہے وہ اساسی طور پر آج کل کے والدین کی سوچ سے ماورا ہے۔ بہت سے والدین تو بمشکل بچوں کو اسکول بھیجنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ انہیں اسکولوں سے بدزن کیا جائے، مگر بدلتے وقتوں کے تناظر میں یہ ضروری ہے کہ ہم نئے اور جرأت مندانہ خیالات اپنائیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کو ملازمتیں حاصل کرنے کی طرف راغب کرتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو یہی نصیحت کرتے ہیں کہ وہ زندگی بھر ٹیکسوں کے بوجھ تلے دبے رہیں اور بعد میں پینشن سے بھی محروم رہیں۔ اور سچ تو یہ ہے کہ کسی بھی شخص کی آمدنی کا بڑا حصہ ٹیکسوں کی نظر ہو جاتا ہے، اور کچھ خاندان ایسے ہیں جو جنوری سے لے کر مئی کے وسط تک جو کماتے ہیں وہ ٹیکسوں میں چلا جاتا ہے۔ نئے خیالات اپنانے کی ضرورت ہے اور یہ کتاب وہ خیالات ہم پہنچاتی ہیں۔ رابرٹ کا کہنا ہے کہ امیر لوگ اپنے بچوں کی تربیت
مختلف انداز میں کرتے ہیں۔ عام طور پر کھانے کے میز پر ہلکی پھلکی گفتگو کے دوران وہ اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، جن خیالات کا وہ اظہار کرتے ہیں۔ شاید آپ اپنے بچوں سے ایسی بات چیت سے گریز کریں، مگر پھر بھی میں آپ کی مشکور ہوں گی اگر آپ ان پر نظر ڈالیں، اور میری آپ کو یہی نصیحت ہے کہ تلاش جاری رکھیں۔ میرے خیال میں ایک ماں اور ایک اکاؤنٹنٹ کی حیثیت میں تعلیم اور اچھی نوکری کے حصول میں تندہی وقت کا ضیاع ہے۔ یہ پرانا خیال ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو زیادہ جامع تعلیم دینی ہے۔ ہمیں نئے خیالات اور مختلف تعلیم کی ضرورت ہے۔ ایک لحاظ سے یہ بھی اچھی نصیحت ہے کہ اچھی ملازمت کے ساتھ ساتھ اگر وہ اپنا کاروبار شروع کرنے کی کوشش میں لگے رہیں اور بالآخر اپنی فرم کھول لیں۔ بطور ماں میری توقع ہے کہ یہ کتاب دوسرے والدین کی رہنمائی کرے گی۔ رابرٹ کو امید ہے کہ وہ لوگوں کو اس بات سے آگاہ کرے گا کہ دنیا میں کوئی بھی شخص فارغ البال ہو سکتا ہے اگر اسے اس کی اگر اس سے اس کی خواہش ہے۔ اگر آج تم بے روزگار ہو، باغبان ہو یا دوسرا کوئی معمولی کام کر رہے ہو، تو تم میں خود کو تعلیم یافتہ بنانے کی قابلیت ہے، اور دوسرے جو تمہارے اپنے ہیں انہیں بتا سکتے ہو کہ وہ مالی طور پر خود مختار ہو سکتے ہیں۔ اس نقطہ کو ذہن میں رکھنا اہم ہے کہ مالیاتی ذہانت ایک دماغی تحریک ہے جس کے ذریعے ہم اپنے مالی مسائل کا حل ڈھونڈتے ہیں۔ آج کے زمانے میں اپنا روز بروز تبدیلی کے عمل سے دوچار ہے۔ آج کچھ ہے، کل کچھ۔ صنعتی، الیکٹرانک اور آئی ٹی کے میدانوں میں انقلاب برپا ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں سوچنا بھی ناممکن تھا۔ ہمارے پاس جادوئی قرض نہیں، لیکن ایک بات یقینی ہے کہ آگے جو تبدیلیاں وقوع پذیر ہونے والی ہیں وہ ہماری سوچ کی حدوں سے باہر ہیں، اور ہم انہیں جانتے کہ کل کیا ہوگا۔ مگر جو کچھ بھی ہو، ہمارے ہاتھ میں دو بنیادی متبادل ہیں: یا تو کھیل خود کو محفوظ رکھ کر کھیلو، یا اسے ہوشیاری اور چالاکی سے کھیلو۔ اس کے لیے ہمیں تیاری کرنا ہوگی، نئی ضروریات کے مطابق تعلیم حاصل کرنی ہوگی، اور اپنے بچوں کی مالیاتی صلاحیت کو جھنجھوڑنا ہوگا۔